الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب علمني ما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. واجب الاحترام والعزت حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کائنات میں پورا عرض پر رہنے والے انسانوں کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے انسان کو اس جہان کے اندر زندگی گزارنے کے وہ اصول، وہ انداز، وہ اپنی طرف سے خوبصورت اور پاکیزہ نظام انداز اور پھر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مطہرہ کے ذریعے ہم تک وہ سب کچھ عطا فرما دیا ہے جو اگر ہم اس جہان میں کریں گے تو اس کے اثرات اور ثمرات عالم خلد تک جتنے بھی اللہ کو علوم عطا فرمایا ہے اور وہ آدم علیہ السلام کو تربیت فرمائے، ان کے آگے ملائکہ بھی بے بس کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، فرشتوں کو بھی بتایا، فرشتے اس کا کمال کو اظہار نہ کر سکے اور آدم علیہ السلام نے اپنے کائنات کے حضرت فرشتوں کے سامنے وہ سب کچھ بھی نور میں آ گیا۔ یہ اللہ کا انسانیت پر اتنا بڑا انعام ہے جس کا کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور پھر اس نے ان سارے انعامات کی بنیاد اور اساس کو رکھی، اس کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحف سماوی اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ اور مقدس جماعت مبعوث فرما کر انسان کے لیے اس انعام کو ایک دوام عطا فرمایا۔ جب تک انسان رہیں گے ان کے پاس اللہ کی طرف سے عطا کرتا روح زمین کا سب سے بہترین نظام ہے، ایک مکمل اکمل صورت میں آپ کے سامنے رہے۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وحی الہی کے ذریعے اس کا اعلان فرما کر قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، تاکہ کسی دور میں کسی انسان کے اندر شکوک و ابہام کا ذرا برابر امکان نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حضرت الوداع کی آپ تاریخ دیکھیں، اس کا تجزیہ فرمائیں، اس پیغام کو گہرائی لے جائیں تو یہاں اور بہت ساری چیزیں ملک ہیں۔ وہاں یہ اعلان ہوا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین تک بسنے والے ہر زمانے کے ہر انسان کے ایک ایسا دین عطا فرما دیا ہے جس کو اس نے اپنا انعام قرار دیا ہے، اور اللہ کی اپنی رضا اس نے اندر اس کا اظہار فرمایا ہے، اور وہ عبدالآباد تک مکمل حالت میں انسانیت مجھ سے وہاں ہر ملک کے لوگوں نے سوال کیا کہ دیکھو جی آپ حکومت میں پارلیمنٹ میں کبھی قانون بنا کر سود کو حرام کرا دیا، اور یہ پاکستان کے لیے بڑی مشکل بات ہے۔ پاکستان کو کبھی ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ 77 سال ہو گئے۔ میں نے کہا ابھی 4 سال کے بعد یہ ہونا ہے، ابھی تو وہ نہیں ہوا، پارلیمنٹ نے کہا ہے 4 سال اور بھی بٹھا بھی چاہیے۔ میں نے کہا پاکستان بننے کے بعد 81 سال تک ہم اللہ اور اس کے رسول سے دگ لگتے رہیں گے، آپ اس کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں یا اس المیے پر جو ہے وہ افسوس کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ ملک اور یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے دین کے نام پر اتنا خوبصورت بہترین روئے زمین کا بہترین اور ہر لحاظ سے ایک اعلیٰ درجہ دیا، اور اس کے اوپر بھی ہم 81 سال تک حرام اور اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے اعلان کے باوجود ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور سارے گھٹ بھر کے سود کھاتے اور پیتے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ 81 سال کے بعد اللہ جانے وہ ہوگا کیا، اس پر مبارکبادیں 4 سال ایڈوانس دیتے پھر رہے۔ میں نے کہا یہ شرم کی بات ہے، حیا کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، یہ المیہ ہے یا خوشی کا معاملہ ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن حجۃ الوداع پر 10 ہجری کو ذی الحجہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر میدان میں 1.25 لاکھ بندوں کے سامنے عطا فرمایا، ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے اس سود کی سارا کو کیا ہے میرے پاؤں تلے روند ڈالا ہے۔ تو میں نے کہا بات تو وہ تھی، اب کون سی پارلیمنٹ کے ذریعے تم کر کے اس کو تمہیں حیا اور شرم آنی چاہیے کہ اس سارے اتنے عرصے کے باوجود اب بھی تم 4 سال بعد ہوگا یہ حرام خوری، اور وہ بھی پتہ نہیں ہوگا یا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس پر۔ کتنی دفعہ قراردادیں پاس ہوئی، قانون بنے، شریعت ہے، کورٹ میں گئے، اور پھر بات تو وہی کھڑی ہے اپنی۔ یہ وہی پارلیمنٹ ہے، وہی شریعت کے دائی ہیں، اور یہی وہ بابے کی جمہوریت ہے۔ اب 4 سال کے لالیفاف کے بعد مبارک کے تو دستار بندیاں تو یہ، میں نے کہا یہ شرم سے دور مرنے کا مقام۔ اللہ کے رسول نے تو یہ حکم یا حجۃ الوداع تھی 10 ہجری کو انہوں نے کہا تھا، فرمایا تھا آپ حجۃ الوداع کا خطبہ پڑھے کہ یہ سود جو ہے یہ میرے پاؤں تلے ہے، میں نے روک دیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا عباس کی طرف سے یہ سود کے معاملے میں سارے کا سارا جو ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ تو آج ایک ملک بنے 81 سال ہو گئے، 81 سال کے تو لالی پاپ کے بعد جو ہے وہ تو خوش ہوتا پھر رہا ہے، ہماری قوم کو آگے ڈرامے ڈگڈگیاں بجاتے پھر رہے۔ شرم اور حیا آنی چاہیے یا اس کے اوپر خوشیاں اور مبارکیں ہونی چاہیے؟ وہ میرے اللہ اور اس کے رسول نے آج سے 1445 سال پہلے حرام قرار دے دیا، پاؤں تلے روند دیا، اعلان ہو گیا۔ ملک بنے 81 سال ہو گئے،
اور اس کے بعد بابے کی جمہوریت رہی تو میں یقین سے کہتا ہوں یہ پھر بھی اسی طرح رہے گا. مبارکہ بادوں والے بھی جہنم حاصل ہو جائیں گے, لینے والے بھی اور دینے والے بھی, اور یہ اسی طرح حلاجت اس قوم کے ساتھ رہے گی. آپ کو بابے کی جمہوریت کے ذریعے اسلام لانا ایسا ہی ہے جیسے اس وقت دن کے وقت رات کہنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر جب تک اقامت دین پوری قوم کے اوپر ہر لحاظ سے نظام کے طور پر نافذ نہیں ہوگی, اس قوم کو کبھی بھی ترقی اور خیر اور برکت نہیں. آگے دوہر میں کہتا ہوں, پوری شرح صدر سے کہتا ہوں, یہ جو آیت مبارکہ ہے نا سورۃ توبہ کی, ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ الفاظ جو ہے نا لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ ایک دفعہ قرآن میں نہیں, یہ سورۃ توبہ میں آیا ہے, سورۃ فتح میں آیا ہے, سورۃ صف میں آیا ہے. کوئی معمولی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا والذی ارسل رسولہ بالہدی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہر و مقدس کے ساتھ ہدایت, امن, ترقی, سارے جہانوں کی فلاح وابستہ ہے. اگر وہ نظام نہیں ہے تو آپ جو مرضی کر لے, جتنے مرضی پارلیمنٹ میں قانون پاس کر لے, جو کچھ مرضی کر لے, اس وقت کبھی بھی اقامت دین کے بغیر یہ ملک اور یہ قوم ترقی نہیں کر سکے گی. اسی طرح آتے جائیں گے ڈگڈگیاں بجانے والے, دفع ہوتے جائیں گے, قوم ذلیل اور رسوا ہوتی رہے گی. پوری دنیا میں ہمارا تمسخر قومی سطح پر ہوتا رہے گا, اور یہ لعنت ہماری قوم پر مسلط رہے گی جب تک محمد رسول اللہ کے دین کی اقامت یہاں نافذ اور قائم نہیں ہو جاتی. اس ملک میں ترقی ہونا کیا, یہ ترزلی اور جہنم کا گڑھا بن جائے گا. اللہ کا قرآن ایسے فضول کہہ رہا ہوں, والذی ارسل رسولہ بالہدی. کس منہ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہدایت جو ہے یا ترقی جو ہے وہ جمہوریت میں ہے؟ ارے وہ کافر ہو سکتا ہے, مشرک ہو سکتا ہے, قوم کا دشمن ہو سکتا ہے, غدار ہو سکتا ہے, دین کا باغی ہو سکتا ہے, کفر کا حواری ہو سکتا ہے, طاغوت کا پجاری ہو سکتا ہے, اسلام کی عظمت سے فراری ہو سکتا ہے, مگر قوم کا ہمدرد نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے ہدایت کے لیے میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ودین الحق. لعنت 1,00,000 بار اس نظام پر جو محمد و رسول اللہ پر نازل ہونے والے اس دین حق کے متبادل کے طور پر کوئی سمجھے اور کوئی اپنائے, اس پر بھی لعنت, اور اس کے فکر پر بھی لعنت, اس کے نظریے پر بھی لعنت. وہ کہتا ہے دین الحق میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, اس طرف آؤ. یار یہ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے مقدس چہرہ خونا ہوا ہے, پتھر پڑے, گالیاں کھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تانے سہے جس کا کوئی امکان نہیں. کفار اور مشرکین ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سد سکندری کھڑی کرتے تھے اس کافرانہ نظام کے لیے جو مشرکانہ انہوں نے اپنایا ہوا تھا. اور اسلام کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز یہ سارا کچھ برداشت کرتے تھے. اللہ کریم تسلیاں دیتا تھا اور محمد رسول اللہ اس قدم کو آگے بڑھاتے تھے. ارے تو اسلام کا داعی بن کر صوبوں کو پارلیمنٹوں کے ذریعے ٹھیک کراتا پھرتا.
یہ محتاج ہے، یہ اللہ کا قانون، پارلیمنٹوں کے محتاج ہے یہ اسلام۔ پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں اس میں آدھے بحری ہیں، آدھے مشرک ہیں، آدھے دین کے باغی ہیں، اسلام سے فراری ہے۔ کیا ان کا محتاج ہے یہ اسلام؟ ہے تیری عقل ماری۔ تین صورتوں میں یہ آیت آئی ہے، اور جس کو اللہ کے دین کی اقامت کے علاوہ کچھ بھی پسند ہے، کسی حوالے سے پسند ہے، کسی زاویے سے پسند ہے، اللہ کہتا پکا مشرک۔ اقامت دین کے مقابلے میں اس کے لکونے نکالنا، اس کے اندر کسی قسم کی تحویلیں کرنا اور اپنی ترجیحات شامل کرنا، اور پھر اس کافرانہ نظام کی شوگر کوٹڈ ترقی کی ملک اور قوم کے سامنے تعبیریں بیان کرنا، یہ قطعی شرک۔ ولو کرہ المشرکون، وہ مشرک ہے جس کو یہ اسلام کی اقامت کی تعبیریں نظر آتی۔ 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے، یہ سورۃ توبہ میں بھی ہے اور سورۃ صف میں۔ سورۃ فتح میں لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کے بعد آئے وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَہِیدًا، میں گواہ ہوں کافی۔ سوچ کی بات، اس کا مطلب ہے قومی سطح پر ہم بے حس، ہم اسلام کے بارے میں اس حد تک باغی ہو گئے کہ ہمیں کوئی آ کر ڈگڈگی بجا دے، ہم اس ڈگڈگی باز کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کے اسلام اور قرآن اور سنت خیر اور انعام اور اللہ کے احکام، اس کے اوپر ہمارا دماغ نہیں چلتا۔ جب تک اقامت دین کا پوری طرح 100% نظام اس ملک پر تھوڑی نافذ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ ملک دنیا کا ایک اکھاڑا بنا رہے گا، کفر کی سازشوں کا میدان بنا رہے گا۔ یہ عوام نان جوی کو ترس جائیں گے، ان کی زندگی عجیب ہو جائے گی، مگر اللہ کے دین کی اقامت کے بغیر یہاں ترقی کا امکان نہیں ہوگا۔ 77 سال ہو گئے، ارے 77 سال اور گزر جائے، یہ ملک ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جائے گا۔ یہاں دین کی توہین ہر لمحے ہو رہی ہے، ہر کوئی کر رہا ہے، ہر ملا بھی کر رہا ہے، پیر بھی کر رہا ہے، سیاستدان کو ویسے ہی بے غیرت ہو رکھے۔ یہ کیا طریقہ بتایا؟ وہ کہتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی ہدایت کی، وہ سراپا ہدایت۔ کل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میدان لگے گا، عرش بری کا متمکن ہستی وہاں ہوگا، تو 81 سال بعد پارلیمنٹ کے ذریعے سود کے نظام کو ختم کرنے کی قرارداد پاس کرنے والا ملا بھی کھڑا ہوگا۔ بات تو وہاں ہوگی، عقل ماری گئی۔ یہ پہلے دن جب حجۃ الوداع سے حرام ہے، ہر لمحے حرام، ہر لحظہ حرام، ہر زاویے سے حرام، اس پر اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا قرآن ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اس کو تاریخ دیوانی دینا یہ شریعت میں حرام ہے۔ بات پر کوئی خوشخبری نہیں، المیہ ہے جس کا ہم جتنا افسوس کیا جائے۔ کسی مسلمان تو تصور کر سکتا ہے کہ 81 سال مجھے حرام کھانے کی اجازت ہو اور اس کے بعد دیکھی جائے، اور وہ بھی ہم تجریج کے ساتھ جمہوریت کے ذریعے اسلام لانا چاہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے جمہوریت کے ذریعے لائی تھی۔ علماء محققین کہتے ہیں فاروقی دور کے اندر اوسط روزانہ 250 مربع میل زمین کے اوپر اسلام نافذ ہوتا تھا۔ کیسے ہوتا تھا؟
جو علاقہ جس دن فتح ہو جاتا تھا اس کے اوپر اسی لمحے اسلام نافذ ہو گیا۔ فاروقی دور میں اوسط 250 مربع میل روزانہ کی رفتار سے محمد رسول اللہ کا دین نافذ ہوا۔ انہوں نے تو کسی نے کہا 81 سال بعد اس کریں۔ یہ ساری قوم کو حرام کھلانے اور کھانے اور کھلوانے کا اور اس پر مبارکت لینے والوں کا کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہمیں ترقی چاہیے، اگر امن چاہیے، سکون چاہیے، اپنی عزت اور ناموس کا تحفظ چاہیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، دین کو دین کے خاطر میں رکھیں، کفر کو کفر کے خاطر میں رکھیں، طاغوتی نظام کو طاغوتی نظام کے خاطر میں رکھیں۔ اس کو کبھی اسلام کا لبادہ اڑا کر قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش مت کریں، تم خود بھی مجرموں کی صف میں جاؤ گے اور اس قوم کا بھی دیا پانچا کر جاؤ۔ اللہ کہتا ہے تم اس طرف آ جاؤ، صحیح ہو گیا۔ اسلام جب آ رہا تھا نا تو دار ارقم میں مشرکین کا اتنا تسلط تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم دن کے وقت رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر نکل کر گلیوں سے گزر کر باہر نہیں جا سکتے، اور دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی حقانیت اور عظمت کے نتیجے میں فارس اور روم اور یمن کی سلطنتوں کے محلوں کے بادشاہوں کے تاجوں کو صحابہ کو فرما رہے تھے کہ تمہارے گھوڑوں ٹاپوں میں رو لے جائیں۔ آپ یہ فرما رہے تھے ہوا کہ نہ وہ بابے کی جمہوریت سے ہوا یا اقامت دین سے ہوا؟ کبھی کبھی میں حیران رہ جاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما آئے وادی سریہ کا وہ منظر جب یاد آتا ہے، ایک دفعہ کلب طرف دن کا وقت تھا، 9 ساڑھے 9 بجے کا وقت تھا، آپ وادی سریہ کی طرف سے بنی نجار کے محلے کی راستے پر جلوہ افروز ہوئی۔ آپ کا ننیال ہے نا بنی نجار، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، اس محلے کی طرف سے آپ جب آئے تو وہاں چھتوں پر بچے اور بچیاں اور عورتیں چڑھ کھڑی تھیں۔ آپ کی سواری تھی آگے محمد رسول اللہ کے اور پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک جلوس ساتھ چلا آ رہا تھا۔ کیوں نہیں آپ وادی سریہ کے درے سے سامنے آئے اور عورتوں نے دیکھا، اس زبان سے بے سخت کا نکلا، یہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، یہ تو دل کو چودھری کا چاند چڑھا آ رہا ہے۔ تعالیٰ بدر علینا من سریات الوداع، یہ تو وادی سریہ سے دل کے وقت چودھری کا چاند چڑھا آ رہا ہے۔ وجب الشکر ما دعا اللہ دعا، تو ساری زندگی ہمارے اوپر شکر واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے حکم نافذ فرمائیں گے اور ہم عمل کریں گے۔ ہم تو اس انتظار، ارے تو بابے کی جمہوریت کے انتظار، وہ آئے گا تو تیری ترقی ہو۔ کیوں بے وقوف بنتے؟ پھر اللہ کے دین کی نفاذ کی آواز بلند کرو، لعنت بھیجو ایسے پر جہاں 81 سال میں ہمیں حرام کھلایا جا رہا۔ کل کو اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوگا، جو بھی ذریعہ کوئی اپنائے گا جس سے یہ طاغوتی پلید کافرانہ نظام کو تقویت پہنچے گی، وہ قطعی اس کرنے کا مشرک۔
چاہے یہ پرچی ہے، چاہے سنوکڑی ہے، چاہے پارٹی ہے، چاہے پارلیمنٹ ہے، چاہے سنگام کے ساتھ جو کچھ ہے وہ قتل کہ کوئی اس لیے کہ اللہ کا حکم یہی ہے یا اقامت دین محمد رسول اللہ کا. یہی میں آج کرنا چاہ رہا تھا کہ تو چہرہ وہ تھا جو دل کو چاند کو مان کر دینے والا تھا، اور یہ چہرہ ابھر کے میدان میں خوب سے آئے. صحابہ کی بہر میں جب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس چہرے سے لوہے کی کڑیاں جو اندر آپ کے رخسار مطہر میں گھسی ہوئی تھی جب وہ اپنے دانتوں سے کھینچ رہے تھے اور خون ابلا محمد رسول اللہ کے رخسار سے، تو صحابہ نے آگے بڑھ کر چوس لیا. آئے حضرت طلحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ یہ خون ہے، اس کو تھوک دو. اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ محمد رسول اللہ کا خون ہے، یہ پاک ہے، یہ نیچے نہیں گرایا جا سکتا، یہ میرے پیٹ میں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جیتے جہان میں کسی نے جنتی کو دیکھتا ہو تو وہ یہ کھڑا ہے جو میرے خون کی اتنی قدر کر رہا. میرا خون اس کے جسم میں داخل ہو گیا، اس پر جہنم کی آگ کا دھواں حرام. محمد رسول اللہ کے خون کی یہ عظمت ہے، ان پر نازل ہونے والے دین کی عظمت تجھے کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اس کا محافظ کون ہے؟ یہ باتیں کون بتائے گا؟ جو سیٹیں لے لیے وہ بتائیں گے، وہ تو تم سے ووٹ کی پرچی مانگ کے تجھے بھی جہنم کی طرف لے جائیں گے اور خود بھی ادھر ہی جائیں گے. یہی تو فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا. یکدم قومہ یوم القیامہ فوردہم اللہ. یہ لیڈر آگے ہوں گے اور ہم پیچھے ڈھولکیاں بجاتے جا رہے ہوں گے جیسے یہاں ان کے لیے بجاتے ہیں، اور وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. آگے یہ لیڈر ہوں گے، پیچھے ہم ہوں گے. لعنت بھیجو ایسی لیڈری پر جو اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کی پاسداری کے دشمن، اس نظام پر. کل کو اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوں گے. یہ قرآن وہاں ناطق نہیں ہوگا، یہ حدیثیں نہیں بتاتے قوم. یہ قرآن ناطق ہوگا، تیرے سامنے کھڑا ہوگا اور بولے گا تو نے جو اس کے ساتھ یہاں کیا تھا کل کو یہی کچھ تجھے وہاں بھگتنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رکوع 3 دفعہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو بھی کوئی وہ حکم جاری کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا وہ پکا کافر. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ ایک رکوع میں 3 دفعہ، اور یہ الفاظ جو ہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ سورت توبہ میں بھی یہی لفظ اور یہی آیت سورت صف میں بھی ہے، اور سورت فتح میں ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خود گواہ کافی. جب اللہ نے یہ آیت سامنے رکھی اور قرآن اس پر بولا تو سمجھتا اس وقت علی بابا کی جمہوریت پارلیمنٹ ٹھیک تھا یا یہ کہنا ٹھیک تھا؟ مبارکباد کا مستحق وہ لیڈر ہو سکتا ہے، وہ عالم ہو سکتا ہے، وہ سیاستدان ہو سکتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سچا خادم، پاسبان ہو آگاہ کے دین، قرآن کے نظام کا دائی، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار بیٹھا آپ کا لیڈر بھی.
باقی سب چور اور تماشائی اور ڈگریاں بجانے والے ہیں، چاہے ان کا لبادہ کوئی بھی ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے بھائی دین کی طرف لوٹاؤ، اسلام کو اپنی زندگی کا مطالبہ کرو، اگر وہ آ گیا تو تیرے دکھے ارے تجربہ تو کرو، 77 سال سے جو تجربے کرتے پھر رہے ہو، یہ تجربہ بھی تو کر دیتے۔ اللہ کریم ہماری قوم کو حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، حق منوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے بجلی کے بل کے پیچھے ہڑتال کرتے ہو، شریعت خیر الانام اور اللہ کے پاک نظام، قرآن کے پیغام، محمد رسول اللہ کی سنت خیر الانام کے لیے تم آواز نہیں بلند کرتے، کل کو اللہ کے حضور کیا کر رہے ہیں؟ بھائی بات کھڑی کرتے، گنہگار ہو سب، میرے سامنے سب سے زیادہ، مگر اللہ کے دین کے ساتھ غداری اور اس کی تعویلیں گھڑنا اور اس کے اندر سے لکونیں نکالنا اور اس کو اپنی پلید کافرانہ غلیظ جمہوریت کی آڑ میں اس کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ شرک اور کفر اور اس سے بھی برا کوئی لفظ ہے تو میں وہ سمجھتا۔ واخر دعوانا